قیامت کا دن، وہ دن جب زمین ہلائی جائے گی، آسمان پھٹ جائے گا، سورج اسوائے نیزے پر ہوگا، لوگ خوف سے کانپ رہے ہوں گے، کوئی کسی کو نہیں پہچان رہا ہوگا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، ہر شخص اپنے ہی اعمال سے ڈر رہا ہوگا۔ جن کے سینے غرور سے بڑے رہتے تھے وہ بھی آج لرز رہے ہوں گے، اور جو دنیا میں کمزور سمجھے جاتے تھے وہ بھی اس دن اپنی ہی غلطیوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ انسان اس شدت اور ہولناک منظر کو دیکھ کر چاہے گا کہ کوئی اسے اس مشکل سے نکال دے، کوئی اس کی بات اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرے، کوئی اس کی سفارش کرے، لیکن آج کوئی کسی کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا سوائے ایک ہستی کے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہی وہ لمحہ ہوگا جب تمام انبیاء سے لوگ سفارش کی درخواست کریں گے، حضرت آدم علیہ السلام سے، حضرت نوح علیہ السلام سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، اور ہر نبی کہے گا کہ آج میں اپنی غلطی سے ڈرا ہوا ہوں، آج میں کچھ نہیں کر سکتا، کسی اور کے پاس جاؤ۔ اور یہ سلسلہ چلتا چلتا جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے گا تو آپ فرمائیں گے، میں ہی اس کے لیے ہوں، میں ہی اس کے لیے ہوں۔ یہ منظر دیکھ کر اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی بارگاہ میں سجدہ کرنے کی اجازت دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی حمد بیان کریں گے جو آج تک کسی نے نہ سنی ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے محمد سر اٹھاؤ، مانگو، جو مانگو گے دیا جائے گا، سفارش کرو، تمہاری سفارش قبول کی جائے گی۔ یہاں سے سفارش کا آغاز ہوگا، اور سب سے پہلی سفارش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت کے لیے کریں گے، اپنی امت کے گناہ گاروں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو دنیا میں خطا کر بیٹھے ہیں لیکن دل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت رکھتے تھے، اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے اور توحید پر قائم تھے۔ سب سے پہلے وہ لوگ جن کے اعمال کمزور ہیں لیکن ایمان تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی سفارش کریں گے کہ ان کا حساب آسان کر دیا جائے۔ پھر کچھ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی، ان کی سفارش فرمائی جائے گی کہ انہیں جہنم میں نہ ڈالا جائے۔ اور پھر کچھ وہ ہوں گے جو بڑے گناہ گار ہوں گے، جن کی برائیاں نیکیوں پر بھاری ہوں گی لیکن وہ شرک سے بچے ہوئے ہوں گے، ان کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفارش کریں گے کہ ان کے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ پھر ایک ایسا لمحہ آئے گا جب جہنم میں کچھ لوگ ہوں گے جو صرف اپنے گناہوں کی وجہ سے داخل ہوئے ہوں گے۔ فرشتے انہیں دیکھ کر کہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے چہروں پر سجدوں کے اثرات ہوتے تھے، جن کی زبانیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی تھیں، اور ان کے گناہ بہت تھے لیکن ان کے دل ایمان کے نور سے روشن تھے۔ اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ ان لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دیا جائے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے سفارش کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہوگی جو جہنم میں چلے گئے، بلکہ بہت سے ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہنم کے دروازے تک بھی نہیں جانے دیں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے اعمال بہت زیادہ نہیں ہوں گے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے محبت ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے محبت ہوگی، اور دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے تھے، ان کے لیے خصوصی سفارش ہوگی کہ انہیں سیدھا جنت میں داخل کر دیا جائے۔ پھر کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کی ساری زندگی گناہوں میں گزری ہوگی لیکن ان کے دل میں آخر تک ایمان کا چراغ جلتا رہا تھا،
اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے مگر کمزور تھے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے تھے مگر اپنی کمزوریوں پر قابو نہ پا سکے۔ ان کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سفارش موجود ہوگی۔ جب یہ لوگ جہنم کے کنارے کھڑے ہوں گے، فرشتے انہیں پکڑنے لگیں گے، لیکن حکم آئے گا کہ ان کو واپس کرو۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت کرتے تھے۔ یہ وہی ہیں جنہوں نے کبھی نہ کبھی میرا نام لیا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا۔ انہیں جہنم کا ایندھن نہیں بنایا جائے گا۔ پھر کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہیں بغیر حساب کتاب کے جنت میں لے جایا جائے گا اور ان کے چہروں پر روشنی ہوگی۔ ان کو امت کے سردار کہا جائے گا کیونکہ انہوں نے دنیا میں اللہ تعالیٰ پر توکل کیا، نیکی کی، حق پر قائم رہے۔ ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفارش نہیں کریں گے کیونکہ انہیں ویسے ہی جنت میں لے جایا جائے گا، لیکن جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ نہ ہوتے تو ہم شاید یہاں نہ پہنچ پاتے۔ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک اور عظیم الشان مقام ہوگا، مقام محمود۔ اس مقام پر کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش سے پوری انسانیت کو شروع ہوگا حساب کتاب کا آغاز۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب رک جائے گا، انسانیت پر احسانی ہوگی۔ یہ وہ سفارش ہے جس کا انتظار سب لوگ کر رہے ہوں گے۔ پھر ایک لمحہ آئے گا جب پل صراط پر لوگ تیزی سے گزر رہے ہوں گے۔ کچھ ایسے ہوں گے جو تیز بجلی کی مانند گزریں گے، کچھ ایسے ہوں گے جو دوڑتے ہوئے، کچھ ایسے ہوں گے جو رینگتے ہوئے، کچھ ایسے ہوں گے جو بار بار گزر رہے ہوں گے۔ ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کرتے جائیں گے، یا اللہ انہیں سلامت رکھ، انہیں بچا لے، انہیں پار لے جا، اور ان کی یہ دعائیں لوگوں کو محفوظ کر دیں گی۔ پھر ایسے لوگ ہوں گے جو جہنم میں گرے پڑے ہوں گے، جنہیں فرشتے گھسیٹ کر جنت سے لے کر جہنم تک لے جا رہے ہوں گے۔ ان کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفارش فرمائیں گے، یہاں تک کہ سب سے آخر میں ایک شخص بچے گا جس کی سفارش کے بعد اسے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ جب وہ جنت میں جائے گا تو حیران رہ جائے گا کہ اتنی بڑی جنت صرف میرے لیے۔ اس سے کہا جائے گا ہاں یہ تیرے لیے ہے کیونکہ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہے۔ اور سب سے بڑی بشارت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف ایک دفعہ نہیں بلکہ بار بار سفارش کریں گے۔ علماء فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش امت کے ہر اس شخص تک پہنچے گی جس کے لیے بھی رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا۔ یہ وہ رحمت کا دریا ہے جو قیامت کے دن امت کو سیراب کرے گا، وہ سفارش جو اس امت کو دوسرے سب لوگوں سے زیادہ حاصل ہوگی، اور یہی وہ امید ہے جس کے سہارے میں دنیا کے تمام لوگ کمزور ہو جائیں گے۔ گناہگار ٹوٹے ہوئے دل لوگ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں گے۔ آخر میں جب جنت کے دروازے کھولے جائیں گے، جب اہل جنت خوشی سے جھوم رہے ہوں گے، جب اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرے گا، اے جنت والو اگر میں تم سے راضی نہ ہوتا تو تم یہاں نہ ہوتے، تو لوگ اتنی خوشی محسوس کریں گے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگیں گے۔ پھر جنت کے سب سے زیادہ اونچے درجے پر
سب سے زیادہ روشن مقام پر سب سے اعلیٰ گھر میں وہ نور ہوگا جسے وسیلہ کہا جاتا ہے، جس کا وعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔ وہ مقام صرف جہاں ایک شخص کو ملے گا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ شفاعت کا دروازہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ہوگا۔ وہ جنت کا سب سے اونچا مقام بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، اور امت کی نجات کی امید بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ذریعے ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو۔ اگر آپ پہلی دفعہ ہمارے چینل پہ ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک لازمی پہنچتا رہے۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔